حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا چہرہ اقدس کیا وہ تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ حضرت برا بن عازب نے آگے سے جواب دیا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا چہرہ اطہر وہ چاند کی طرح چمکدار تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے بڑھ کر کسی کو حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ میری آنکھوں نے حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو حسین نہیں دیکھا، کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسے لگتا تھا جیسا کہ سورج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے چہرہ اطہر کے اندر گردش کر رہا ہو۔ حضور کے چہرہ اطہر کے اندر جیسا کہ سورج گردش کر رہا ہو، اتنا حسین چہرہ تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جس وقت مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے آئے، لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے آئے تو لوگ دوڑتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہونے لگے، حضور علیہ السلام کا دیدار کرنے لگے۔ فرماتے ہیں جب لوگ دوڑے اور لوگ یہ کہہ رہے تھے، وقیل قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں حضور مدینہ میں آئے، لوگ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور اپنی آوازوں میں پکارتے جا رہے ہیں، لوگوں سنو رسول اللہ مدینہ طیبہ میں آ گئے ہیں، رسول اللہ مدینہ طیبہ میں آ گئے ہیں، رسول اللہ مدینہ طیبہ میں آ گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی آمد کا ہر طرف ذکر خار ہو رہا ہے اور ہر زبان پہ یہ جاری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مدینہ طیبہ کے اندر آ گئے ہیں۔ فرماتے ہیں فجئت فی الناس لانظر الیہ، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کو ان دیکھنے والے لوگوں کے اندر شامل ہو کے میں بھی آ گیا تاکہ رسول اللہ کے چہرہ اطہر کو دیکھ سکوں، تاکہ حضور کا نظارہ کر سکوں، تاکہ والضحیٰ کا چہرہ دیکھ سکوں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میں بھی ان لوگوں کے اندر آ گیا تاکہ حضور کا دیدار کروں۔ فرماتے ہیں جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے چہرہ اطہر کو دیکھتا ہوں تو عرفت ان وجہہ لیس بوجہہ کذاب۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میں نے حضور کا چہرہ دیکھا، میں پہچان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے ایک مرتبہ حضور کا چہرہ دیکھا، فرماتے ہیں میں چہرہ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ تو اس کا چہرہ ہے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس وقت بھی لوگ اسے صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے۔ فرماتے ہیں اس جیسا چہرہ کسی اور کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں استعرت من حفصہ بنت رواحہ عبرتن، میں نے حضرت حفصہ بن رواحہ سے سوئی ادھار لی، سوئی ادھار لے کر آئی اور ادھار لے آ کے کنتو احیت بہا صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور علیہ السلام کے کپڑوں کو سینے لگ گئی۔ فسقطت عنی العبرۃ، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، میں وہ کپڑے سی رہی تھی کہ ہاتھوں سے وہ سوئی گر گئی۔ فطلبتها فلم اقدر علیہا، میں نے اسے بڑا ڈھونڈا لیکن وہ سوئی مجھے نہیں ملی۔
فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبینت العبرۃ من شعاع نور وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں میں وہ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آئے. حضور کے چہرہ اطہر کے نور کی شعاؤں کی وجہ سے وہ سوئی بھی روشن ہو گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے مسکرانے کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کے چہرہ اطہر کے نور کی شعاؤں کی وجہ سے وہ بالکل واضح اور روشن ہو گئی.